اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک موسم بہار ہے اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ جس میں آج ہم گفتگو کریں گے قرآن کریم کے اس سورے کی کہ جس سورے کو سورہ زمر کہا جاتا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 39واں سورہ ہے، 39 سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، 75 آیتوں 75 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے اور 8 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ مبارک ہے زمر۔ زمر بنیادی طور پر لغت کے اعتبار سے گروہ کو کہا جاتا ہے، گروپ، گروہ، کمیونٹی۔ قرآن کریم کے اس سورے کی 71 سے لے کے 73 آیت کے اندر پروردگار عالم نے مختلف گروہوں کا تذکرہ کیا۔ ایک جنت کا گروہ ہے، ایک جہنم کا گروہ ہے، اور اسی کے اعتبار سے اس مبارک سورے کا نام رکھا گیا سورہ مبارک زمر، جنت اور جہنم میں جانے والے گروہوں کا تذکرہ، زمر کہتے ہیں گروہ کو۔ اب اس مبارک سورے کے اندر پروردگار عالم نے جن موضوعات کو ڈسکس کیا، سب سے پہلی بات، قرآن کریم ایک معجزہ ہے، یہ بشری کلام نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ پروردگار عالم کی حکمتیں پروردگار عالم کے کلام کے اندر نظر آتی ہیں۔ اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس میں کنٹراڈکشن ہوتا، کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس میں جھول ہوتا۔ قرآن کریم کی باتوں کے اندر جھول نہیں ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے اس مبارک سورے کے اندر انسان کی خلقت کے مختلف مراحل کو ڈسکس کیا کہ یہ انسان تخلیق کے مختلف مراحل سے گزرا۔ سب سے پہلی جو تخلیق ہوئی حضرت آدم کی تخلیق، اور آدم کے ساتھ حوا کی تخلیق۔ پروردگار عالم نے اس موضوع کو ڈسکس کیا، اور پھر پروردگار عالم نے ان وسائل کی تخلیق کے بارے میں ڈسکشن کیا کہ جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، جس سے انسان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جس میں پروردگار عالم نے چوپایوں، جانوروں کی تخلیق کے بارے میں ڈسکشن کیا کہ بھیڑ، بکری، گائیں، اونٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی معاش کا سبب بھی ہیں، انسان کی ضرورتوں کا سبب بھی ہیں۔ کسی کا گوشت انسان کھا رہا ہے، کسی کا دودھ انسان پی رہا ہے، اور کسی کی کھال سے انسان لباس کو بنا رہا ہے۔ یہ بھی تخلیق پروردگار عالم کا ایک اہم ترین پروسیس ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے اس خلقت کے مرحلے کا تذکرہ کیا کہ پروردگار عالم نے انسان کو 3 تخلیق کے مراحل سے گزارا جو تاریکی کے اندر تھے، شکم مادر کے اندر، رحم مادر کے اندر، اور مشیمہ یعنی وہ جھلی کی جس کے اندر انسان آتا ہے اور پھر اس کی پیدائش کا مرحلہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کے ان مراحل کا ڈسکشن کیا کہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ انسان بنا کیسے۔ نطفہ تھا، نطفے کے بعد یہ انسان لوتھڑا بنا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر ہڈیاں بنائی گئیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا گیا، اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے خلق جدید دے کے انسان کو پیدا کیا۔ یہ خلقت کے تمام مراحل پروردگار عالم نے قرآن کے سورے کے اندر ڈسکس کیے، اور پھر ان گروہوں کا تذکرہ کہ جو مطیع و فرما بردار ہیں، جو نافرمان ہیں، ان گروہوں کا تذکرہ، ان کی خاص خصوصیات کا تذکرہ کہ کیا کیا کرتے تھے، جو پروردگار عالم کو مانتے ہیں، جو پروردگار کو نہیں مانتے۔ پھر قرآن کریم کے اثر کا تذکرہ کہ جو قرآن کریم سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں پر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر ایک وحشت کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے مشرک اور موحد یعنی توحید پرستوں کی اور مشرکوں کی مثال دی کہ ان کی مثال کیا ہے، کہ گویا ایک غلام ہے، ایک غلام کے 2 بد زبان بد خصلت مالک ہیں، اور ایک غلام ایسا ہے جس کا ایک ہی مالک ہے۔ یہ غلام کہ جس کے 2 بد زبان بد خصلت مالک ہیں، یہ ان کو جتنا خوش کرنے کی کوشش کرے نہیں کر سکتا، اور ایک غلام جس کا ایک ہی مالک ہے وہ اس کو خوش بھی کرے گا، اس کی چیزوں کا خیال بھی رکھے گا۔ فرمایا مشرک کی مثال ایسی ہے کہ یہ ایک ایسا غلام ہے کہ اس کے مختلف مالک ہیں لیکن سب کے سب بد خصلت ہیں، اور توحید پرست اس کا ایک مالک ہے جو خدا ہے، اور یہ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی گزارتا ہے۔ یہ توحید پرستوں کی مثال۔ پھر روح کو قبض کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ملائکہ کو مقرر کیا ہے، اور پھر اہم ترین موضوع سورہ کا توبہ، انسان مایوسی نہ کرے۔ قرآن کریم کی آیتیں شاہد ہیں کہ وہ لوگوں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، پروردگار عالم کی طرف سے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوسی نہ کرنا، پروردگار تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب یہ سورہ مبارک ہے زمر،
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ زمر کی تلاوت کرے اللہ اس کی امید کو توڑے گا نہیں، منقطع نہیں کرے گا، اور اسے پروردگار عالم اپنا خوف رکھنے والوں کا ثواب عنایت کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ زمر کی تلاوت کرے اور آسانی کے ساتھ اپنی زبان پر اس کے ذکر کو جاری کرے، اللہ اسے دنیا اور آخرت کا شرف عطا کرے گا، اور اسے مال، خاندان اور قوم کے بغیر ہی عزتوں سے نوازے گا۔ انسان کی بعض اوقات عزتیں خاندان کی وجہ سے ہوتی ہیں، مال کی وجہ سے ہوتی ہے، قوم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پروردگار ان چیزوں کے بغیر اسے صاحب عزت بنائے گا، اور ہر دیکھنے والی آنکھ کی نگاہ میں اسے بزرگی عطا فرمائے گا۔ پروردگار عالم قرآن کریم کو پڑھنے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔